بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم۔ فرعون نے دیکھا کہ اس طرح بھی کام نہیں بن رہا تو اپنی قوم سے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے خدا کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اسے زندہ چھوڑا گیا تو وہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور تمہاری عادت اور رسم و رسومات کو تم سے چھڑا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی مجلس سے ایک آدمی جو اس سے قبل اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے کھڑا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایک ایسے شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر رہے ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل اور براہیں لے آ کر آیا ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کا نام شمعان یا حزقیل تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو قبطی کے واقعہ قتل میں شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین چلے جانے کا مشورہ دیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں، ایک حبیب نجار جس کا واقعہ سورۃ یاسین میں ہے، دوسرا مومن آل فرعون، تیسرا ابو بکر صدیق ہیں اور یہ سب ان سے افضل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آل فرعون میں تو یہ شخص ایماندار تھا اور دوسری فرعون کی بیوی اور تیسرے وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ تمہارے قتل کرنے کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے لیکن قتل موسیٰ کی خبر سن کر ان سے ضبط نہ ہو سکا اور کہنے لگے کہ ایک شخص کو تو صرف اس لیے قتل کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اور خدا کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ خدا کا خوف کھاؤ، قیامت کے ہولناک منظر سے ڈرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے تو تم ان پر بھی شک کیا کرتے تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو تم نے کہا کہ اب خدا کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اشارتاً اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا، اور جب یہ دیکھا کہ قوم میری بات نہیں مانتی تو فرمایا میں تم سے جو کہہ رہا ہوں میری اس بات کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ سب بندوں کا نگران ہے۔ جب اس طویل مکالمہ اور نصیحت سے مومن آل فرعون کا ایمان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو اس کو فکر ہوئی کہ اب یہ لوگ اس کے در پہ ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ بندوں کا محافظ ہے۔ ان کے گمان کے مطابق قوم فرعون ان کے در پہ ہو گئی تو یہ پہاڑ کی طرف نکل گئے اور ان کی گرفتاری میں نہ آ سکے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بس اللہ نے ان کو ان کی شرارت آمیز چالوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نجات دی، فرعونیوں کے قبضہ میں بھی نہ آ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔